نحمده ونصلي على رسوله الكريم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ دعا ایک عبادت ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے عبادت قرار دیا ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا تمہارے پروردگار نے کہا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں مالک الملک نے دعا کو عبادت قرار دی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر اور ابو داود میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا رب العالمین اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ دنیا والوں کے معاملے سے بالکل الٹ ہے۔ ہم دنیا والوں سے مانگیں گے تو وہ مانگنے پر ناراض ہوں گے، لیکن رب العالمین اس سے نہ مانگا جائے تو وہ تب ناراض ہوتا ہے، مانگنے والے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے پر رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ دعا عبادت ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں تو جو بھی موقع ملے اپنی زندگی کا اس میں یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا اور دعا عبادت ہے۔ مگر میرے بھائیوں، جو سمجھنے والی بات ہے وہ بڑی توجہ سے اس پر غور کرنا، وہ یہ ہے کہ جو عبادت ہے اس میں طریقہ میرا یا آپ میں سے کسی کا یا کسی عالم کا یا کسی محدث کا یا کسی امام فقیہ یا مفتی کا نہیں چلے گا۔ عبادت میں طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا بس۔ اگر ہماری عبادت اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اس کو قبولیت اور پذیرائی ملے گی رب العالمین کے ہاں، اور اگر وہ اس کے مطابق نہ ہوئی تو پھر رد ہو سکتی ہے، مردود ہو سکتی ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر ہمارا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ باطل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے، بخاری میں حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دعا قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ سب سے بہتر اور اچھی عبادت کرتے تھے، صحابہ بھی سب سے اچھی اور بہتر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، انہی کی زندگیوں کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی، نہ جمعے کے بعد اجتماعی دعا کروائی ہے، نہ کسی جلسے اور درس اور تقریر کے بعد کبھی اجتماعی دعا کروائی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نکاح کی مجلس میں اجتماعی دعا کروائی ہے، اور نہ کسی جنازے کے مکمل ہونے کے بعد اجتماعی دعا کروائی ہے، اور کسی کھانے پر کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی اجتماعی دعا کروائی ہے۔ تو دعا تو عبادت ہے، لیکن طریقہ اس میں جب محمد الرسول اللہ کا اجتماعی والا نہیں ہے تو ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے جو رسول اللہ نے اختیار نہیں کیا، خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے اختیار نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی صحابی نے اختیار نہیں کیا، تو پھر وہ دعا وہ عبادت کیسے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو پذیرائی اور قبولیت ملے گی؟ تو دعا کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔